کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار فوائد ہیں، برکات حاصل ہوتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جن کا معمول ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کنہوں نے لکھنا شروع کیا؟ اچھا، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے وہ کون سی ہستی ہیں کہ جنہوں نے سلائی کا کام شروع کیا، سلائی شروع کی؟ جن چیزوں سے وزن کیا جاتا ہے، وہ اوزار، وہ اشیاء کنہوں نے کنہوں نے اس کی ابتدا فرمائی؟ کون سی ایسی ہستی ہیں؟ جی ہاں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اسی ہستی کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جنہوں نے سب سے پہلے قلم کے ساتھ لکھنے کی ابتدا فرمائی، جنہوں نے سلائی کیا ہوا لباس سب سے پہلے پہننا شروع کیا، اور بھی بہت سی شانوں کے مالک ہیں، کمالات کے مالک ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے حوالے سے رہے گا۔ آج سیرت سیدنا ادریس علیہ السلام انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا۔ آج آپ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو کیا کیا کمالات عطا فرمائے، اور قرآن پاک میں کن الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ پاک نے جو ان پر انعامات اور اکرام فرمائے ہیں وہ کون سے انعامات تھے حضرت ادریس علیہ السلام پر؟ انشاءاللہ آج یہ بھی اور بہت کچھ بیان ہوگا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ بہت کچھ اللہ نے چاہا تو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مبلغین کو منچ پر بلاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ راشد علی بھائی ہوں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ان کی پیاری پیاری گفتگو سنیں گے۔ سجاد مدنی بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا۔ السلام علیکم حبیب، ماشاءاللہ، اہلا وسہلا، حیاکم اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ
البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. تفسیر تعلیم القرآن. فرمایا کہ اگر تم اپنے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی اسلام میں پورے داخل ہونے سے دور رہو اور راہ اسلام کے خلاف روش اختیار کر لو تو جان لو کہ اللہ غالب ہے، اسے کوئی چیز تمہیں عذاب دینے سے نہیں روک سکتی، اور وہ حکمت والا ہے تو اس کا عذاب دینا خلاف حق نہیں. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں. تفسیر تعلیم القرآن. فرمایا کہ دین اسلام چھوڑنے والے اور شیطان کے فرما بردار اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اتر جائیں اور ان کا قصہ تمام کر دیا جائے. فرشتوں یا عذاب کے آنے، مخلوق کے حساب لینے کے سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. تفسیر تعلیم القرآن. فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو معجزات اور کتابوں کی صورت میں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائیں، لیکن انہوں نے احکام الہی چھپا کر اور بدل کر نعمت کو ناشکری میں بدل دیا، اور جو ایسا کرے اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد آیات الہیہ ہیں. انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت اور نبوت و رسالت والی آیات بھی ہیں، اور یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا اللہ کی نعمت کو تبدیل کرنا ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن
اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی اللہ پاک ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد اگلا سیگمنٹ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا ہوتا ہے۔ کوئی کلام سنتے ہیں، آئیے خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب ان کا کردگار درود ہے۔ کرم ہی کرم کے سنتے ہیں آپ، خوش ہو کہ بار بار درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رحمت کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمت کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، میرا اللہ بھی کریم، میرے آقا بھی کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، گو بے شمار جرم ہو، گو بے عدد گناہ، گو بے شمار
گو بے عدد گناہ کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی منہ پھیر بیٹھے ہوں تیری دیوار کی طرف منہ پھیر بیٹھے ہوں تیری دیوار کی طرف منہ پھیر بیٹھے ہوں تیری دیوار کی طرف سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر ایسے جلووں پر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ عمروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف ہم ہوں اور ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہے اے حسن ان کو مبارک رہے جنت ان کی یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں ہوئے جنت میں جنت بھی لے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف آگے دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی آگے دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی اور آپ دوڑ آئے گرفتار کی طرف اور آپ دوڑ آئے گرفتار
طرف دیکھی جو بے کسی کو انہیں رحم آ گیا دیکھی جو بے کسی کو انہیں رحم آ گیا گناہگار کی طرف گھبرا کے ہو گناہگار کی طرف دیکھی جو بے کسی کو انہیں رحم آ گیا گھبرا گناہگار کی طرف گھبرا کے ہو گناہگار کی طرف یوں مجھے کو موت آئی تو کیا پوچھنا میرا میں خاک پر نگاہ دریار کی طرف کعبے کے صدق دل کی تمنا مگر یہ ہے صدق دل کی تمنا مگر یہ ہے مرنے کے وقت ہوں دریار کی طرف مرنے کے وقت ہوں دریار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے یا رسول اللہ پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہے تیری دیوار کی طرف گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف پٹتی ہے بھی دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا پٹتی ہے بھی دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا در کی طرف کبھی دیوار کی طرف در کی طرف کبھی دیوار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف
حسن آنکھیں جو بند ہو مقدر کھلے حسن جلوے خدا طالب دیدار کی طرف جلوے خدا طالب دیدار کی طرف جلوے خدا طالب دیدار کی طرف رحمت نہ کس طرح گنہگار کی طرف رحمان خود ہمیں طرفدار کی طرف رحمان خود ہمیں طرفدار کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ قربان پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے پیار ہی کچھ ایسا ہے، کیا کمال کا اپنی امت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آتے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے ہیں، لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، آواز ایک ہی ہے، صدا ایک ہی ہے، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کو اٹھائیں، ساری رات قیام کرنے والے اور امت کے غم میں آنسو بہانے والے کون ہیں؟ میرے آقا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مزمل کی چادر والے محبوب سے کہا گیا کہ ساری رات قیام نہ کریں، آدھی رات کریں یا آدھی رات سے کچھ پڑھا دیں۔ پوری رات قیام کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پنڈلیاں مبارک سوج جاتی ہیں، ورم آ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں میں، قربان جاؤں داڑھی مبارک آنسوں سے تر رہتی ہے، آنکھیں آنسوں سے تر بتر ہیں، اور داڑھی مبارک پر وہ آنسو مبارک آتے ہیں، کس کے غم میں؟ اس امت کے غم میں، اللہ اکبر۔ اور پھر دنیا سے جب تشریف لے کر جاتے ہیں، ظاہری پردہ فرماتے ہیں، اس وقت بھی یہی کیفیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے روضہ مبارک میں تشریف فرما ہوئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، آپ فرماتے ہیں کہ لبھائے مبارک اس وقت بھی ہل رہے تھے اور ایک ہی صدا تھی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن بھی کیفیت یہی ہوگی، سارے انبیاء کرام علیہ السلام نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، بچھایا جائے گا میرے آقا کے لیے نور کا ممبر، لیکن تشریف فرما نہیں ہوں گے اپنی امت کے غم میں۔ کبھی ایک امتی کو پکڑ رہے ہوں گے، کسی کے لیے میزان عمل پر کھڑے ہوں گے تو اس کے نامہ اعمال میں دیکھیں گے کہیں کمی ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر اپنی شفقت فرمائیں گے۔ کبھی پل صراط پر کھڑے ہو کر رب سلم رب سلم کی صداؤں کے ساتھ اپنے امتیوں کو پار لگائیں گے۔ قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر جب امتی پیاسے ہو جائیں گے تو کتنوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کے چھلکتے جام پلائیں گے۔ اللہ کرے کہ کل قیامت کے دن ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے چھلکتے جام نصیب ہو جائیں، حضور کی شفاعت ہم سب کا مقدر ہو جائے، اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب ہو جائے۔ آمین آمین بجاہ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں چاہوں گا سجاد بھائی، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، کہ صفات کے ساتھ آپ کا ذکر کیا گیا۔ میں چاہوں گا چند ایک صفات جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں ان پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی خصوصیت کے ساتھ کچھ صفات کا تذکرہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، جی، اور قرآن پاک کے اندر جس چیز کا ذکر آ گیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایسی برکت والی چیز ہے کہ جس کی طرف ہماری اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے رہنمائی فرمانا چاہ رہا ہے، کہ یہ وہ چیز ہے، وہ عظمت والی چیز ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اے محبوب آپ ذکر کیجئے کتاب کے اندر کس کا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور انہو کان صدیقا نبیہ، وہ صدیق نبی تھے۔ صدیق نبی کا دو کنڈیشنز اللہ رب العالمین نے لگائی ہیں، ایک تو صدیق اور ساتھ میں نبی، دونوں اللہ رب العالمین نے عظمتیں رفعتیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صدیق کے اندر جو ہے نا قبلہ شاہ صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ صداقت جو ہے، ایک ہوتا ہے صادق ہونا، مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیے گا، ایک ہوتا ہے صادق ہونا، ایک ہوتا ہے صدیق ہونا۔ صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولنے والا ہو، صدیق وہ ہوتا ہے جس کی ذات کے اندر، مثال نیت سے اگر ہم شروع کریں، اس کی نیت کے اندر بھی صداقت ہو، اس کے عمل کے اندر بھی صداقت ہو، اور اس کے کردار کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، اور جو باطنی معاملات ہیں، زہد و تقوی، ہر چیز کے اندر صداقت پایہ تکمیل کو پہنچی ہوئی ہو، تو اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے یہ لقب عطا فرمایا ہے، انہو کان صدیقا نبیہ۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، کہ یہ جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ذوالکفل کا تذکرہ فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کہ یہ سارے کیا تھے؟ صالحین میں سے تھے۔ اب صالحین جو ہے نا، صلحاء کی جو جماعت ہے، اللہ رب العالمین نے عام مسلمانوں کو بھی یہ صالحیت کا جو ہے نا وصف عطا فرمایا، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صالحیت کا وصف پایہ تکمیل کو، انتہا کو پہنچا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی ذات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک وصف صالحیت کا بھی تذکرہ فرمایا صدیقیت کے ساتھ، اور پھر آگے والا جو جملہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی اس پیاری سیرت سے ایک بات ہم ضرور لیں، جو بڑی پیاری سجاد بھائی نے بات کی ہے، کہ اللہ پاک نے جو آپ کا ایک وصف بیان کیا، آپ کو ایک خوبی عطا کی، آپ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صبر پریکٹس کرنے سے آئے گا، تو اس آغاز میں نا ہمیں پریکٹس یوں کرنی چاہیے کہ جیسے کسی نے کوئی بات کی، عموماً یہ ایک جملہ سننے کو ہمیں ملتا ہے، میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ جی، ارے غلط بات ہی تو برداشت کرنے کی ہوتی ہے، صحیح تو سارے کر رہے ہوتے، صحیح والی باتیں تو ساری وہ برداشت کرنے والی بھی نہیں ہوتی نا، صحیح بات اس میں تو برداشت کرنے والی غلط ہوتی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے 12 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ 12 سیکنڈ کے لیے آپ کوئی جواب نہ دیں، رد عمل نہ کریں، اظہار نہ کریں، خاموش ہو جائیں، اور پھر سوچیں کہ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں، اس کے اوپر جو جواب دینے جا رہا ہوں، کیا وہ اس لائق ہے؟ کیا وہ اس جواب کے، اس میرے جملے کے بعد اس بندے کے اوپر جو اثر پڑے گا، کیا مجھے اس جملے کو بولنے کے بعد پچھتانا تو نہیں پڑے گا؟ افسوس تو، ندامت تو نہیں ہوگی؟ اگر ندامت کرنے دینے والا جملہ ہے تو پھر آپ اس کو چینج کر لیں، اس کو بہتر سے بہترین کی طرف لے آئیں، تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کا رد عمل حسین ترین ہوتا چلا جائے گا۔ اور پریکٹس کرنے سے بار بار پھر اپنے آپ کو پکڑیں بھی، ہمارے نفس کو ہم نے پکڑنا چھوڑ دیا ہے قبلہ شاہ صاحب، کہ ہمارا نفس غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ہم نے کبھی اس کو تنبیہ نہیں کی، ہم نے کبھی اس کو ملامت نہیں کی، یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا، پورا وقت ضائع کر دیا۔ حالانکہ میں آپ کو بات بتاؤں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کو ایگری کریں گے کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے نا، اندر ایک کھٹکا ضرور ہوتا ہے، کھٹکا ہوتا ہے۔ فقال استفت من قلبک، اپنے دل سے پوچھو کہ کیا شر ہے اور کیا خیر ہے۔ تو یہ تو دل کھٹکتا ہے ایک مرتبہ، جہاں کھٹک ہو جائے نا، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے گا،
وہاں پھر آپ نے اپنی اصلاح ضرور کرنی ہے. اچھا اصلاح خود سے نہیں کرنی کہ یار میں خود ہی اس کو دیکھ لوں. اچھا آپ خود اصلاح، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آپ جب فیصلہ کریں گے نا تو شاید کہیں ٹھوکر کھا جائیں. آپ کے ذہن میں کوئی عمل کر رہے تھے نا، دل میں کھٹکا آ گیا، آپ پھر کسی عالم دین کی طرف رجوع کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے راشد بھائی ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ زندہ ہیں. کیا آپ آج تک زندہ ہیں؟ اچھا تو اگر زندہ ہیں تو پھر تو دنیا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر تشریف لائیں گے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ زمین پر بھی تشریف لائیں گے؟ پھر تشریف لائیں گے تو آپ کی شریعت مطالعہ کیا ہوگی؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہی ہے نا کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوں گے. کیا حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے؟ جی بالکل. میں اس پہلے تو آپ اس کا ارشاد فرمائیں نا کہ آپ کی حیات ہونا، آپ کی رفعت، آپ کو اٹھایا جانا ہے، کیا ہے؟ جی میں پہلے وہ جو سجاد بھائی بات کہتے ہیں اس پر ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے ایک انسان کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی، کسی نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا کہ اب اشتعال آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے انہوں نے فرمایا کہ 12 سیکنڈ رک جائیں. کیونکہ جب انسان کے خلاف مزاج کوئی بات ہوتی ہے، معاملہ ہوتا ہے نا، تو اس کے جذبات بڑے مشتعل ہوتے ہیں. اس وقت دماغ پورے طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا نا، جذبات کے تلاطم میں ہوتا ہے. اس وقت فوراً اگر رد عمل کرے گا تو بعد میں جب وہ کیفیت بالکل کول ڈاؤن ہوگا بندہ، تو بعد میں افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار شاید کاش میں یہ نہ کہتا. تو بس یہ ہونا چاہیے کہ فوراً جو ہے نا جوابی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ایسا کام نہ کرے کہ بعد میں آپ کو کاش کہنا پڑے. ہاں یعنی کچھ توقف کر لیا جائے. 10-15 منٹ کا بھی اگر توقف آپ کریں گے نا تو آپ کو پھر اچھا ڈیسیجن لینے میں مدد ملے گی. اور بس یہ اپنا ذہن بنائے کہ کبھی بھی کوئی ایکٹ ہو رہا ہے نا تو آپ ری ایکٹ نہ کریں، رسپانس کریں. ری ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ بس کسی نے بھی کچھ کہا کیا، آپ نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا جوابی کارروائی کر دی. اس میں اکثر اوقات انسان خطا کرتا ہے، غلطی کر جاتا ہے اور بعد میں نادم ہوتا ہے. لیکن کسی نے کوئی معاملہ کیا، اس کے بعد سوچ سمجھ کے ساتھ شریعت کے اصولوں کے مطابق عقل و فہم کا استعمال کرتے ہوئے، اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب بندہ بالکل تحمل مزاجی کے ساتھ جوابی کارروائی کرتا ہے نا تو اس کو پھر ری ایکٹ نہیں کہا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے رسپانس. تو اللہ پاک ہمیں اخلاقیات کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب آپ نے جو سوال کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک شان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم میں یہ بیان فرمائی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ادریس کو، رب فرماتا ہے ہم نے ادریس کو بلند مقام پر رفعت عطا فرمائی، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا. اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کے بنیادی طور پر 2 اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مراد حضرت ادریس علیہ السلام کے مقام کی بلندی اور رفعت ہے کہ اللہ پاک نے ادریس علیہ السلام کو نبی بھی بنایا اور آپ کو بہت ساری شانوں کے ساتھ بلندی عطا فرمائی اپنی مخلوق پر. اور دوسرا قول یہ ہے جو کہ درست قول ہے، صحیح قول ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. ایک روایت میں جنت میں آپ کے تشریف لے جانے کا بھی ذکر ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو ملفوظات ہیں، جو آپ کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرتب فرمائے، جو المدینۃ العلمیہ سے تخریج کے بعد الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئے ہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت، یہ ایک ہی جلد میں 4 حصے ہیں اس کے. اس میں امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے وہ پورا تفصیلی واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں کس طرح تشریف لے گئے. بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت بھی ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہیں. اچھا یہ جو ایک عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو یہاں میں ایک بنیادی بات ذکر کر دوں. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جس کو زندگی ملی ہے اس نے موت کا سامنا کرنا ہے. تو انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں یہ مخلوق ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس وعدے کی تصدیق کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدے کی تصدیق کے لیے، اس وعدے کو پورا اور سچا کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھی ایک لمحے کے لیے موت عطا فرماتا ہے. وفات ان پر طاری ہوتی ہے اور پھر اگلے ہی لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی کی طرح ان کو
حقیقی حصی جسمانی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر واضح فرمان بھی ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے یہ صورتحال موجود ہے کہ ان کی بارگاہوں میں بھی موت نے حاضری دی ایک لمحے کے لیے، اس وعدے کی تصدیق کے لیے، اور دوسرے لمحے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی گئی۔ لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو ظاہری طور پر اس وعدہ الہی کل نفس ذائقۃ الموت کی تصدیق والا جو وعدہ ہے، ایک لمحے کی جو وفات ہے، وہ بھی ابھی تک ان پر طاری نہیں ہوئی، لیکن چونکہ وہ ذی روح ہے اور رب تبارک و تعالیٰ ان پر بھی یہ مرحلہ طاری فرمائے گا۔ وہ 4 نبی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ کئی محدثین نے، علماء نے اور بالخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ 2 وہ انبیاء ہیں کہ ظاہری طور پر ابھی انہیں وفات نہیں آئی، یہ زمین پر موجود ہیں، اور 2 انبیاء جن کو ظاہری طور پر ابھی وفات نہیں آئی وہ آسمانوں پر موجود ہیں، ایک حضرت الیاس علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور انبیاء کرام کی حیات کے حوالے سے اعلیٰ آسمانوں پر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے حیات انبیاء کے اس عقیدے کو بڑے خوبصورت انداز میں منظوم فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ یہاں آنی سے مراد وہ آنے والا کمنگ لے، اور آنی سے مراد آپ ایک آن بھی لے سکتے ہیں کہ آنی ہے، بس ایک آن، ایک لمحے والی، ایک آن کی آن آنی ہے۔ تو انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی صرف آنے کی حد تک آنی ہے، وہ وعدہ الہی پورا ہونا ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے، اوروں کی روح کتنی ہی لطیف ان کے اجسام کی کب ثانی ہے۔ اور انبیاء کی یہ شان ہے کہ پاؤں جس خاک پہ رکھ دیں وہ بھی روح ہے، پاک ہے، نورانی ہے۔ اور انبیاء کی حیات پر 2 بڑے شرعی مسائل بطور دلیل جو علماء پیش کرتے ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت منظوم کرتے ہیں کہ اس کی ازواج کو جائز ہو نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ انبیاء کرام کی حیات کا یہ ایک واضح مطلب نظارہ اور واضح دلیل یہ ہے کہ انبیاء کرام کے ظاہری وصال کے بعد بھی نہ ان کا مال وراثت کے طور پر تقسیم ہوتا ہے، نہ ان کی ازواج دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ یہ 2 وہ مسائل ہیں کہ امت کے علماء فرماتے ہیں یہ انبیاء کی حیات پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، یہ ہیں حی ابدی ان کو رضا، صدق کے وعدہ کی قضا مانی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام یہ حی ابدی ہے، رب کی عطا سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، بس ایک آن کے لیے ان کو وفات آئی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ ہاں صدق کے وعدہ کی قضا مانی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی وفات کا عقیدہ ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ صرف کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ایک آن کی قضا کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہاں پر سوال بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر ظاہری طور پر حیات ہیں، ایک لمحے کے لیے وفات آئی، تو آپ کی تدفین کیوں ہوئی؟ آپ کو مزار پر انوار میں جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو آپ کی تدفین ہوئی، آپ کا مزار بنا، اور جو بھی احکام ہوتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے پھر؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ایک لمحے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وفات نے حاضری دی تھی نا، اس کے کچھ شرعی احکام ثابت کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوئیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک کفن بھی دیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مرکز انور میں رکھا بھی گیا۔ یہ آپ کی ظاہری وفات کی ایک دلیل ہے، یعنی اس کے کچھ مسائل ہیں، اور آپ کی ہمیشہ کی حقیقی جسمانی زندگی کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو دوسرا نکاح کرنا حلال نہ تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مال جو تھا وہ وراثت نہ بنا۔ تو اللہ پاک ہمیں اسلامی عقائد کو سمجھ توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت تشریف لائیں گے، جو آپ نے سوال کیا، تو یاد رکھیں شاہ صاحب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی ہیں، تو آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین پر کوئی دوسرا نبی ہو نہیں سکتا۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ 4 انبیاء کرام اس وقت کائنات میں
ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہے، جن کو وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ایک لمحے کی بھی وفات نہیں آئی، حضرت ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. تو یہ 4 انبیاء ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، اپنا نبی ہونا ظاہر کر دیا، تو اب اس کے بعد سے لے کے قیامت قائم ہونے تک اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو نبوت کا منصب نہیں دے گا. یعنی منصب نبوت ملنے کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. جو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت اور تشریف آوری سے پہلے ہی اپنے دور میں نبی بن کر آ گئے تھے، وہ اگر کائنات میں، زمین پر، آسمان پر یا کسی بھی کائنات کے خطے میں موجود ہوں تو ان کا موجود ہونا ختم نبوت کے منافی نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، نبوت رسالت ان کی زائل اور منسوخ نہیں ہوئی، لیکن وہ نبی کریم علیہ السلام کے امتی اور جانشین کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے جو اسلامک لٹریچر میں علماء نے واضح طور پر ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اگرچہ آپ صاحب کتاب، نبی اور رسول ہیں، آپ پر انجیل مقدس نازل ہوئی، لیکن آپ علیہ السلام انجیل مقدس کے مطابق شرعی فیصلے نہیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آ کر قرآن مجید برہان رشید کے احکامات کا نفاذ کریں گے، شریعت محمدیہ ہی کا بول بالا فرمائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ راشد بھائی بڑی اچھی ہے اور بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی. دونوں جہانوں کی بھلائی اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں ناظرین کیا کہہ رہے ہیں. جی پیارے بھائی، ایک سوال تھا میرا کہ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کن کن مقامات پر آیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ آپ نے بیان فرمایا ہے چند ایک مقامات. بس 2 مقامات پر ہی حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی ایک اور کال لیتے ہیں. غلام الیاس ستاری گلگت بلتستان کے شہر شگر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ الکریم کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. آج کے موضوع کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے آج کے مسلمانوں کو کیا عملی درس ملتا ہے؟ اور نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. امنگیں جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت ادریس علیہ السلام ایک تو درس دینے والے، آپ کا یہ پیارا وصف ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی آپ کی اس پیاری ادا کو لیں اور ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی جو ترویج ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور نیکی کی دعوت دوسروں کو دیں. درس و تدریس کا سلسلہ اللہ کرے ہم بھی جاری رکھیں. آپ سچے نبی ہیں، سبحان اللہ، صبر کرنے والے ہیں اور کامل ترین صالح نبی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے اندر نیکی کی صفات لے کر آئیں، صبر کی صفات لے کر آئیں. اور یہ جو پیاری صفات ہم نے چند ماشاءاللہ بیان بھی ہوئی ہیں، تو ہم ان پیاری صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جائیں. درس و تدریس کے حوالے سے جیسے اب ہم سن رہے ہیں کہ سیدنا ادریس علیہ السلام جو کثرت سے جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے، تو آپ کا نام ادریس پڑ گیا. جی تو اس میں یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ درس و تدریس کے یا درس دینے کے بھی آداب ہیں. ہر ایک کو جو ہے وہ زبانی جسے ہم کہتے ہیں یا اپنی طرف سے درس دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ہاں جو قرآن مجید فقر حمید ہے یا علماء کرام کی جو کتب اور رسائل لکھے گئے ہیں جس کو سمجھنے کے درس و تدریس کے لیے عمومی طور پر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے کہ اس سے درس کی ترکیب بنائی جائے، تو اسی کو پڑھ کر سنانا چاہیے. یعنی اپنی طرف سے نہ تو اس کی شرح بیان کر سکتے ہیں نہ اپنی طرف سے اس کو بیان کر سکتے ہیں. تو یہ نیکی کی دعوت دینا یا درس دینا جو ہے، یہ درس دینے کے بھی شریعت مطہرہ نے اصول و قواعد رکھے ہیں اور اس کو دینے کا بھی ایک اپنا انداز ہے، ایک طریقہ ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے اس کو بھی سیکھنا چاہیے. کوئی عالم دین ہے، عالم اپنے انداز میں بیان کرنے کی، اس کو اجازت ہے. کیا فرما رہا ہے؟ یہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے شرعی مسئلے کی طرف توجہ دلائی، لیکن شاہ صاحب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آگے سے بھی جواب آتا ہے. پتہ ہے کیا جواب آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. جی تو
اب ہمیں احادیث کو سمجھنا ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت، تو یہاں بطور تمثیل بھی اس کو ذکر کیا گیا، علماء یہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں، یعنی دین کی جو بات آپ نے سنی ہے، آپ تک پہنچی ہے، وہ آگے آپ پہنچائیں بطور مبلغ۔ ہر مسلمان اپنے علم اور اپنے حال کے مطابق مبلغ ہے، دین کو آگے بڑھانے کی اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے فرامین بھی تو موجود ہیں کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے قول کیا، اللہ، تو وہ اس کا معاملہ کیا ہے، اپنی طرف سے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو پھر فرشتوں کی ایسے شخص پر لعنت ہے، تو وہ وعیدات بھی تو موجود ہیں۔ تو تمام تر احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جہاں بغیر علم کے اپنی رائے سے دین کے معاملے میں کچھ کہنے کی مذمت بیان کی گئی، اور ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ غائبین کو، جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو یہاں علماء یہی چیز بیان کرتے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا کا مطلب، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان تک کوئی دین کا مسئلہ پہنچا ہے اور اس کو درست معلوم ہے تو وہ اس کو آگے بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دین کے باقاعدہ علوم پڑھے نہیں اور اپنی رائے زنی کریں اور اپنی عقل کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا شروع کر دیں۔ علماء نے جو تحقیقات فرمائی اس کو بیان کیا جائے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں جس نے میڈیکل نہیں پڑھا وہ کسی بھی میڈیکل کے مسئلے پر بات نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو قانوناً مجرم ہوگا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، کہ یہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے۔ جب آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ بیچ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی قانون کا مسئلہ ہے تو جس نے باقاعدہ وہ LLB کیا ہے، باقاعدہ وہ علم پڑھا ہے، تو وہ اس پہ اپنی رائے زنی کرے گا۔ عام شخص کو قانونی مسائل میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو جب عام دنیاوی معاملات میں، دنیاوی اداروں میں، دنیاوی چیزوں میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور لوگ اس کا لحاظ بھی کرتے ہیں کہ یار اس نے پڑھا نہیں ہے لہٰذا اس کی بات پر ہم کیوں یقین کریں۔ یعنی اگر کوئی شاہ صاحب، اگر کسی خدا نخواستہ سرجری ہونی ہے، کسی کا آپریشن ہونا ہے، تو عام MBBS ڈاکٹر کے کہنے پر ہم عمل نہیں کرتے، ہم جائیں گے سرجن کے پاس، اور ایک سرجن نہیں 2-3 سرجن کی بات سننے کے بعد، رپورٹوں کو چیک کرنے کے بعد پھر بندہ یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ اب مجھے آپریشن کی طرف جانا ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں بڑی احتیاط ہے اور ہم کو پتہ ہے کس کی بات کس سے لینی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہے تو اللہ پاک ادب کی توفیق۔ یہاں ایک کہا جاتا ہے نا، دین بڑا آسان ہے، اپنی مرضی سے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ پیارے اسلام بھائیو، ماشاءاللہ راشد بھائی نے، شاہ صاحب نے بڑی اچھی ایک شرعی مسئلہ کی طرف توجہ دلائی اور کچھ بیان بھی کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں، سیکھ کر عمل کریں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ ایک میسیج ہے آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں جی میرا یہ سوال ہے کہ ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور آپ کے کتنے بیٹے تھے؟ نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام بھی سنا دیں ساتھ۔ سونا جنگل رات اندھیری، شاہی بدری کالی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام جو ہے خنوک یا اخنوک، آخر میں خا کے ساتھ ہے، خنوک یا اخنوک اصل نام ہے، لیکن چونکہ آپ درس و تدریس زیادہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچایا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کا نام ادریس پڑ گیا، درس دینے والا۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں جی آپ کی۔ محترم سوال یہ کرنا تھا کہ ہر شخص کی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے، کسی اسپیسیفک جو ہے نا فیلڈ میں یا پروفیشن میں جو ہے اس کی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو کس علم میں مہارت دی گئی؟ یہ ایک کوشچن تھا میرا، اس حوالے سے آپ میری معلومات میں اضافہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ راشد بھائی آپ ہی کی طرف سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام ہمہ جہت شخصیت ہے۔ ہمہ جہت کا کیا مطلب ہے؟ ہمہ جہت یعنی تمام ڈائمنشنز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ دوسرے رشک کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کو پا نہیں سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان گنت علوم عطا فرمائے، اور قرآن مجید میں جو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھا دیا۔ تو کسی ایک جہت یا کسی ایک علم کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے علوم کو خاص نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تو الدولۃ المکیہ کی ابتداء میں فرمایا کہ علم آدم ہو یا علم عالم ہو، آدم علیہ السلام کا علم ہو یا پورے جہان کا علم ہو یا لوح محفوظ کا علم ہو، یہ تمام علوم مل کر نبی کریم علیہ السلام کے علوم کے سمندروں کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اگر آپ نے علم کے اعتبار سے پڑھنی ہے تو اعلیٰ کا یہ شاندار شاہکار موجود ہے، عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے الدولۃ المکیہ، اور اس کا حاشیہ موجود ہے انباء الحی۔ تو نبی کریم علیہ السلام ویسے تو وہ امام علیہ سنت کے لیے شعر ہے، لیکن میں یہاں یہ پڑھنا چاہوں گا کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ دل بھائی سے مجھے ایک علاج بھی پوچھنا تھا کہ تھائرائڈس کا کوئی علاج بتا دیں، اور ان سے گزارش بھی تھی کہ پیر صاحب پر کچھ کلام کے اشعار سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی خلیل بھائی آپ نوٹ فرما لیں، کال لیتے ہیں اگلی۔ میرا نام
رشید احمد ہے، میں خوشاب کے علاقے گاؤں سے چگرال سے بات کر رہا ہوں حضور۔ خلیل بھائی سے میری گزارش یہ ہے کہ گلے کی خرابی کے حوالے سے انہوں نے ایک نسخہ بتایا تھا کچھ دن پہلے، وہ مجھ سے مس ہو گیا حضور، تو وہ اگر دوبارہ بتا دیں، گلا بیٹھ جاتا ہے بالکل خشک ہو جاتا ہے حضور، تو وہ اگر بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ چلیں جی، مس ہو گیا ہے، کیا فرمائیں گے؟ معاف فرما دیں گے؟ کیا بات ہے آپ کی، دوبارہ انشاءاللہ آپ کو وہی نسخہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات ہے جی، آپ کے کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مجدہ آباد اے آسیو، ملتان سے یہ میسیج ہے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سائم احمد عطاری ہیں ملتان شریف سے، مجھے یہ کلام سنا دیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام ہے عطاء الرحمن کبیر والا سے، نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ محمد بخش اظہر صاحب بکھر سے، جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، کلام سننا ہے ورفعنا لک ذکرک، وہ شکریہ آپ کا جی۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا چل رہا ہے، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا ثاقب بھائی، خلیل بھائی سے عرض ہے کہ ددر کا علاج بتا دیجئے، میرے بھانجے کے چہرے پر بنی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پھیلتا چلا جا رہا ہے ددر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ کلام سنا دیں جی، ایک تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سیالکوٹ سے میسیج ہے جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور پیارے پیارے میٹھے مدینے کی وعدہ حاضری عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آج آپ اپنی پسند کا کلام سنا دیں پلیز۔ یہ مبہم سا ایک میسیج ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے، یہ آپ کو کہا گیا، اور میرا حسن ظن ہے آپ ہی کو کہا گیا ہے کہ خلیل بھائی آپ اپنی پسند کا کوئی کلام سنا دیں۔ ویسے خلیل بھائی آپ کی پسند کا کلام کون سا ہے جو اکثر آپ پڑھتے ہوں، گنگناتے ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین، زیادہ جو مجھے پسند ہے، پسند جس کو بولتے ہیں، ویسے تو سارے ہی پسند ہوتے ہیں جی۔ ایک کلام پڑھا جاتا ہے، خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ کہہ رہے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پوری ٹیم کو سلام، ماشاءاللہ پیارا پروگرام ہے جی۔ میسیج آ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام کے جواب آ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ شاہ صاحب آپ کا نام کیا ہے جی؟ میرا نام ثاقب ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، ویسے تو لکھا بھی آ جاتا ہے نام اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ 1 سال سے خارش ہے، پورے گھر والوں کو علاج بتا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا جی، امنگ جوش پر آئیں، یہ بھی میسیج ہے، غلام الیاس عطاری ہیں گلگت بلتستان سے، کچھ کلام لیتے ہیں جی۔ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے غم دور کر خوب
مسرور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا میرے یار کو شاد رکھ تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار جی کیا بات ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مندی چینل کے ناظرین، ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس۔ سیگمنٹ کیا ہے؟ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، فوڈ اپڈیٹ۔ اور آج فوڈ اپڈیٹ سیگمنٹ میں کیا آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے کیا کیا فضائل ہیں، کیا کیا اللہ پاک نے اس کو برکتیں عطا کی ہیں، اور یہ استعمال کرنے والے کو اللہ پاک کیا کیا برکتیں عطا فرماتا ہے صحت کے حوالے سے،
انشاءاللہ ہم خلیل بھائی سے سنیں گے. آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے فوڈ اپڈیٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، فوڈ اپڈیٹ لیے پھر حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں یہاں موجود ہیں. کسی ایک نعمت کے بارے میں آج بھی ہم بات کریں گے، اس کے فوائد بھی آپ کو بتائیں گے، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ تقریباً میرے پردادا، دادا، والد صاحب سب یہ چوتھی نسل ہوں میں اس کاروبار میں. ہمارا خربوزے کا کام ہے فروٹ مارکیٹ میں. اپنی فصلیں ہیں یا یہیں سے خریدتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اپنی فصلیں لگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ویپاریوں کو یہ 60 سے 70 دن میں ہو جاتی ہے فصل خربوزے کی. وہ رہتی کتنی دیر تک ہے؟ اس کا 20 سے 25 دن ٹائم ہوتا ہے. 1 ایکڑ میں خرچہ ہوتا ہے 3 لاکھ روپے. اگر اپنی زمین ہوگی تو پھر 1 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. اگر زمین آپ ٹھیکے پہ لیں گے اس کا خرچہ ہوگا 2 سے 3 لاکھ. اس کی بیلیں ہوتی ہیں، ہاں 4-4 5-5 دانے ہوتے ہیں، 4-4 5-5 پتے ہوتے ہیں. کتنے عرصے میں بیل جو نا یہ 2 مہینے کی فصل ہوتی ہے، 2-2.5 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے. یہ سیزن کے اوپر ہوتا ہے. 7ویں مہینے لگتا ہے، 11ویں 12ویں مہینے لگتا ہے رمضانوں والا بڑے سیزن کا. پھر یہ 7-8 مہینے چلتا رہتا ہے. سردی کا موسم آ رہا ہے تو گرمی تو چلی گئی، تو ابھی یہ سردی میں خربوزہ یہ تو سردی میں بھی آتا ہے کیونکہ گرمی تو ہوتی ہے نا یہاں پہ. دوپہر میں آپ کو پتا ہے سندھ کا موسم کیسا ہے، دوپہر میں جو ہے وہ گرمی رہ جاتی ہے، تو اس وجہ سے پکتا ہے خربوزہ. اس میں تو یہ کہ گولڈن کا بیج ہوتا ہے، ہائی بریڈ الگ ہوتا ہے. ہائی بریڈ کا بیج ہے وہ مہنگا ہے، وہ 1 ایکڑ میں لگتا ہے لاکھ روپے کا بیج. اترنے کے بعد تو جب پک جاتا ہے 2-3 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کا. ابھی کون سے خربوزے کا سیزن چل رہا ہے؟ ابھی یہ جو ہے منی سیزن چل رہا ہے، سردیوں والا سیزن ہے. اس کے بعد بڑا سیزن آئے گا جو رمضانوں میں آتا ہے. اس میں پھر وہ داری والا بھی ملے گا؟ اس میں سارے آئٹم آتے ہیں. اس میں بیجو آتا ہے، داری، گولڈن، جو چیزیں ہوتی ہیں. ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے؟ ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے. اس کو تمبا کہتے ہیں. تمبا، یہ تمبا کہا جاتا ہے. ہماری زبان میں اس کو تمبا کہتے ہیں. ویسے جو ہے نا اس کو پنجابی میں تمبڑی بولتے ہیں، سندھی میں اس کو چبڑی بولتے ہیں، اور بھی کئی جو ہے نا اس کے نام ہیں، لیکن اصل اس کو پنجابی میں تمبا کہتے ہیں. یہ بھی وہی ہے؟ ہاں یہ وہی سارا ایک ہی ہے. اچھا اچھا. اور یہ والا کون سا ہے؟ یہ گولڈن کہلاتا ہے. اچھا، دونوں کا ذائقہ ایک ہی ہوتا ہے؟ ذائقہ وہ میٹھا زیادہ ہے جان. اچھا ہاں واہ، وہ زیادہ میٹھا ہے. اوریجنل خربوزہ وہ ہے. تو یہ اوریجنل نہیں ہے؟ یہ ہائیبریڈ پھر کراس بیج بنائے گئے ہیں کلر کے حساب سے کہ لوگوں کو یہ پسند نہیں آتا تھا. وہ جو ہے نا پھر کہ شائننگ ہو، خوبصورتی ہو، مطلب دکھنے میں اچھا ہے تو ذائقہ بھی اچھا ہوگا. لوگ یہ جو سمجھتے دکھتا ہے وہی جبکہ ذائقہ میٹھا زیادہ. یہ اوریجنل چیز ہے. یہ اچھا اوریجنل یہ ہے. خوبصورتی نہیں ہے اس میں، عجیب لگتا ہے، لیکن جو ہے نا اوریجنل یہ ہے. میٹھا یہ ہے، خاص بھی اس میں زیادہ ہے، اور اوریجنل چیز بھی یہی ہے. تو یہ جو پیلا ابھی پیچھے نظر بھی آ رہا ہے، اس کے ریٹ وغیرہ کیا ہیں؟ یہ جو اس میں اچھے والا ہے، جو سب سے اچھی کیٹیگری ہے، وہ 1400-1500 کا بک رہا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے وہ 1000-1200 کا بک رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد والا 800-700 کا بک رہا ہے. ایسے بک رہے ہیں. تو یہ ایک کارٹن کے اندر کتنے ہوتے ہیں اندازہ؟ یہ تقریباً 20-22 دانے ہوتے ہیں. جو اچھے والا مال ہوتا ہے، جو A1 آتا ہے، اس میں 20-22 دانے ہوتے ہیں تقریباً. اور اس ٹائم پہ وہ 1300-1400 کا بک رہا ہے. یہ کون سا خربوزہ ہے؟ یہ 10 دانے اس کو بولتے ہیں. 10 دانے بولتے ہیں. کنگ ہے 10 دانے. اچھا، ریٹ کیا ہے اس کے؟ اس کا ریٹ ہے 1100 روپے کا، وہ 1400 مختلف ریٹ ہے. یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا اس کا داناتی نشان ہوگا، سائز بھی تھوڑا چھوٹا ہے نا؟ ہاں چھوٹا ہے، اس لیے سائز چھوٹا ہے. باقی چیز ایک ہی ہے. ذائقہ وغیرہ سب اوکے؟ اوکے. ایک یہ سائز ہے، ایک یہ سائز ہے، اور یہ تیسرے والا کون سا ہے؟ یہ کنگ ہے جی. اچھا، اس کو کنگ کہتے ہیں. یہ گردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یہ تربوز کے ڈیزائن کا جو ہے نا یہ تما، جی گردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اوریجنل خربوزہ یہ ہے. خربوزہ تو ایک قسم ہے، لیکن اس میں کتنے نسل آ رہے ہیں. بیجو آتا ہے سیزن میں، آپ آؤ آپ کے دیکھو وائٹ آتا ہے، پیلا آتا ہے. 6-7 نسلیں نکل آئی ہیں. کہاں سے نکلی ہیں؟ اصل خربوزہ یہ ہوتا تھا، ایک گڈاپ آتا تھا دھاری دار، ٹھیک ہے، اور ایک خربوزہ دوسرا آتا تھا جو گلابی کلر کا، سمجھو گہرے کلر کا، اس کو میٹنگ بولتے تھے. وہ ابھی نہیں ہے. وہ لوگوں نے کراس بریڈ کر کے کلر اور شائننگ کے چکر میں نا اپنے کام سیدھے کر دیے کہ بھائی یہ بنے. تو ریٹ میں بھی فرق ہے کچھ؟ ریٹ میں یہ سستا ہے. اچھا، میٹھا بھی ہے اور سستا بھی ہے. کتنے دانے کی پیٹی ہے یہ؟ جو ہے نا کنگ سائز ہے، 20 دانے کی پیٹی، اوپر 11 نیچے 9 لگتے ہیں اس میں. اچھا، تو یہ کتنے ہیں؟ وہ بھی یہی سائز ہے. ریٹ دونوں کے مختلف ہیں. اس کے کیا ریٹ ہیں؟ یہ 1800 900 700 کا بکتا ہے، وہ 1300 1400 کا بکتا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو دیکھیں ناظرین، یہ ہمیں پہلی بار پتا چلا ہے کہ جو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دکھنے میں اچھی ہے وہ اندر سے بھی ویسی ہی اچھی ہو. یہ دیکھنے میں جو ہے نا وہ میٹھا کدو لگ رہا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ہے خربوزہ، اور اندر سے ماشاءاللہ یہ بھائی کے کہنے کے مطابق یہ بڑا میٹھا ہے. ایک ہی چیز ہے، مختلف رنگ ہیں، مختلف کلر ہیں، ذائقے بھی مختلف ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ریٹ بھی مختلف ہیں. تو یہ سب کون کرتا ہے؟ ہمارا رب اللہ رب العزت ہے.
جس نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کو کھانا بھی ہے, اور ان نعمتوں کو کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری بھی کرنی ہے کہ سچائی سے کام لینا ہے. اللہ ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خربوزے کا کیا ریٹ ہے؟ خربوزے کا 2 کلو 150, 100 روپے کلو, 150 2 کلو کا. بھائی کیا ریٹ ہے وہاں خربوزے کے؟ خربوزہ 150 روپے کلو. تو ایک دانہ 1 کلو کا ہے؟ 1 کلو سے زیادہ بھی ہے, کلو والا بھی ہے. مدنی چلیں گے ناظرین, یہ تھی آج کی فوڈ اپڈیٹ, اور ہم نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کے بارے میں بہت ساری معلومات دینے کی کوشش کی ہے. اس کی اقسام کیا ہیں, ذائقے کیا ہیں, ریٹس کیا ہیں, بہت کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اب چلتے ہیں اسٹوڈیو میں اور دیکھتے ہیں آپ کے لیے وہاں پر کیا ہے. جی الحمدللہ, یہاں پر بھی ہمارے لیے خربوزہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کی نعمت ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اچھا, میں کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کر دوں. جسم کو تیزی سے ہائیڈریٹ کرتا ہے, یعنی خربوزہ میں تقریباً 90% پانی پر یہ مشتمل ہوتا ہے, اس لیے گرمیوں میں پانی کی کمی, تھکن اور ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے. جلد کے لیے حیرت انگیز طور پر اس کے کچھ فوائد ہیں جی. اس میں وٹامن سی ہوتا ہے جو جلد کو روشن اور صاف بناتا ہے. اچھا جی, کولیجن بناتا ہے جس سے جلد کی جھریاں یہ ختم ہوتی ہیں. گرمی دانے, گرمائش اور جلن میں فائدہ دیتا ہے. اچھا جی, وزن کم کرنے میں بھی یہ مدد دیتا ہے. اچھا جی, اسی طرح ہاضمہ بہتر کرتا ہے. دل کی صحت کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے. آنکھوں کی صحت میں بھی یہ اضافہ کرتا ہے. گردوں کی صفائی کرتا ہے. بلڈ شوگر کو نارمل رکھنے میں بھی یہ مدد دیتا ہے. انرجی کو بڑھاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, خالی معدہ پر بہت زیادہ اس کو استعمال نہ کیا جائے کہ کچھ لوگوں کو یہ پھر گیس بناتا ہے. شوگر کے مریض اسے اعتدال کے ساتھ استعمال فرمائیں. ٹھنڈے پانی کے ساتھ فوراً نہ کھائیں. کٹا ہوا خربوزہ زیادہ دیر فریج سے باہر نہ رکھیں. اس انداز میں آپ استعمال کریں. تو یہ چند ایک باتیں میں نے بیان کی ہیں, اور چند باتیں انشاءاللہ ہم خلیل بھائی سے لیں گے. خلیل بھائی, پہلے تو آپ یہ بتائیں, خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے, یہ کیا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو یہ کون سی آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر یہ رنگ پکڑ لیتا ہے؟ ہم نے تو گرگٹ کے حوالے سے سنا ہوا, گرگٹ جہاں جاتا ہے وہاں کا رنگ پکڑ لیتا ہے, رنگ بنا لیتا ہے. لیکن ایک مثال دی جاتی ہے, خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. بس یہ تو ایک محاورہ ہی ہے. لیکن محاورے بعض اوقات بنتے ہیں کسی وجہ سے بنتے ہیں. یا تو یوں ہو سکتا ہے کہ یہ جس پیٹی میں رکھا جاتا ہے اس کو, اور شاید پکانے کے لیے, اور ساتھ دوسرے بھی رکھے جاتے ہیں, لیکن ساتھ کچھ بیان بھی کیا جا رہا تھا ابھی, کچھ ایسا مواد رکھا جاتا ہے جس سے نا جلدی پک جاتے ہیں, اس وجہ سے بھی شاید یہ رنگ لیتا ہو اور پکڑ لیتا ہو. اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال کیا کہیں گے خربوزے کے حوالے سے آپ؟ ویسے تو کچھ فوائد آپ نے بیان فرمائے ہیں. خاص طور سے آپ یوں کہہ لیں کہ گردے کے اعتبار سے یہ پھل جو ہے نا بہت ہی زیادہ مفید ہے. کہ اگر گردے کے اعتبار سے آپ کا ڈاکٹر آپ کو اجازت دے, مشورہ کر کے گردے کے جو بھی مسائل ہیں, مثانے کے, گردے کے, پیشاب کے, تو اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ شاید اس سے اچھا پھل نہ ہو. تو ایسے مریضوں کو گردے کے امراض میں جو مبتلا ہوتے ہیں, اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو بھلے صبح و شام زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے 1 پلیٹ کھائیے 2 پلیٹ کھا لیں, اس کو زیادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. گردے کے مثانے کے امراض کے لیے بہترین چیز ہے. پیشاب میں جلن ہو, اسی طرح سے گردے میں درد ہوتا ہے, اس کے بیج بھی فائدہ مند ہوتے ہیں. اگر کسی کو گردے میں درد ہے تو تھوڑے سے اس کے بیج جو ہے نا چھلکا اتار کے, اس کے بیجوں کا چھلکا اتار لیں, پھر وہ مٹھی تھوڑے سے جیسے پھانک لیں, 1 چمچ 2 چمچ استعمال کر لیں, تو گردے کے درد میں بھی الحمدللہ اس سے افاقہ ہوتا ہے. تو اس کو یوں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کا اور بھی فائدہ لینا ہے تو پورا خربوزے کو کاٹیں, بیج سمیت اس کو گرائنڈ کر لیں پانی کے ساتھ, اس کو تھوڑا تھوڑا پی لیں, تو اس میں بیج کا فائدہ بھی آپ کو آ جائے گا, اس کے چھلکے کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا. تو یوں اس حوالے سے یعنی گردے کے جو مسئلے ہوتے ہیں, یہ جو ہمارا گردہ پیشاب کے جو معاملات ہیں, اس کے لیے یوں کہنا یہ بہت ہی بہترین ہے, اور جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے. جو بھی جسم میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو یوں کہہ لیں کہ رکاوٹیں ہوتی ہیں, تو اس کو بھی الحمدللہ یہ باہر نکال دیتا ہے. اسی طرح سے پتھری کا ذکر تو آپ نے شاید کیا ہے, تو پتھری کے حوالے سے بھی مفید ہے. گردے میں مثانے میں کہیں بھی پتھری ہو تو اس کے حوالے سے بھی مفید ہے. دل کے حوالے سے مفید ہے, دل کی وینس کے حوالے سے مفید ہے, اور اس کے بیج دماغی کمزوری کے حوالے سے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس کو بیجوں کو پھینکا نہ جائے,
اس کو بھی چھیل کر استعمال کر لیں، کیونکہ یہ بہت ہی نفع مند چیز ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے خریدے تھے تو تقریباً یوں کہہ لیں کہ یہ 100 گرام لیے ہوں گے تو 1000 روپے کے آس پاس کے۔ اچھا، تو کم اوپر نیچے ریٹ ہوتے رہتے ہیں۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اس کے بیجوں کو ضائع نہ کریں۔ بہت ہی مفید چیز ہے، اللہ کی رحمت سے اس سے بھی بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ بچوں کو دے سکتے ہیں، بڑوں کو کھلا سکتے ہیں، بیج ویسے بھی استعمال کر لیں، اور وہ بہت مفید چیز ہے خربوزہ، گردوں کے حوالے سے اور جسمانی کمزوری کے اعتبار سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خلیل بھائی سے سوال ہے کہ قبض کے متعلق علاج عطا فرما دیں۔ اچھا، قبض کے حوالے سے آج کل کا یہ بڑھتا ہوا یہ یوں کہیں کہ ایک مرض ہے، نارملی یہ بچوں کو بھی ہے، تو نوجوان، جوان، بزرگ، تقریباً ایک عمر کے ہر حصے میں یہ لوگ مبتلا رہتے ہیں افراد۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرمانا ہے کہ بچے ہیں تو ان کا علاج کیا ہوگا، پھر نوجوان ہیں، جوان ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کے لیے کیا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جی فراز نظامی بھائی ہیں جی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ کہہ رہے ہیں جی کھجلی کے حوالے سے، کھجلی اور دانے ہیں جسم پر، اس حوالے سے بتا دیں اس کا علاج بھی کیا ہے۔ اچھا جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یونس خان بھائی ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا جی، علی ہیں ہمارے ساتھ، عالم مغل بھائی ہیں، اور ایک اور علی بھائی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم آپ کے کمنٹس ضرور لے لیں، اور کمنٹس میں جو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی اس اعتبار سے جو ہماری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ علاج لیتے ہیں جی۔ خلیل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے قبض کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، کانسٹیپیشن کے حوالے سے۔ اس میں یہ کہ بچے بڑے بہت سارے مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک تو اپنا کھانا پینا درست کرنا چاہیے، مرغن غذائیں، تلی چیزیں، اور پانی کا کم پینا، اور سبزی وغیرہ کا استعمال کم کرنا یا فروٹ کا استعمال کم کرنا، تو یہ اس کے اسباب ہوتے ہیں، تو اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو ایک تو انجیر آپ کھلائیں، سوتے وقت 2 انجیر دودھ میں ڈال کے پکا لیں۔ بچے دودھ عموماً پیتے ہی ہیں، تو 2 انجیر ڈال کر تو اس کو پکا لیا جائے، انجیر بھی کھلا دیں، دودھ بھی پلا دیں، تو انشاءاللہ ان کو ایک تو طاقت بھی ملے گی، خون بھی پیدا ہوگا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ قبض بھی دور ہوگی۔ یہ نہ کریں تو گلقند آتی ہے، گلقند گلاب کے پھولوں سے تیار ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، تو یہ آدھی چمچ بچوں کو کھلا دی جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ پیٹ صاف ہوگا۔ یہ نہ ہو تو 1 چمچ کسٹر آئل دودھ میں ڈال کر یہ بھی آپ دے سکتے ہیں بچوں کو۔ اگر زیادہ شدید قبض ہو تو 2 ٹائم کر دیں، تو انشاءاللہ یہ بھی مفید ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک آپ صفوف بنا کے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ سنا مکی ایک بہت ہی مشہور دوا ہے، تو یہ پتے آتے ہیں، اس کے پتے سمیت، یعنی یہ آتی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی سی جیسے اس کے تنے ہوتے ہیں، تو اس کو پتے اس کے لے لیں آپ، باقی جو اس کے لکڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ ہٹا دیں۔ تو پتے لے لیں، 100 گرام پتے لے لیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو پیس لیں، اور اس کے اندر 50 گرام اسپاغول کا جو چھلکا ہوتا ہے، اسپاغول کی بھوسی کہا جاتا ہے، تو یہ شامل کر لیں، مکس کر لیں، اس کو رات کو آدھی چمچ استعمال کر لی جائے تو انشاءاللہ یہ مفید ہے۔ باقی فروٹ کے اعتبار سے امرود، پپیتا اور انجیر جو ہے قبض میں مفید ہے۔ اور جن کو گلے کا پرابلم تھا، گلا وغیرہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو سیم نسخہ تھا وہ جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کیا بتایا تھا، مگر یہ ہے کہ آپ نمک کے غرارے اس میں کر سکتے ہیں، شہتوت اس کے لیے مفید ہوتے ہیں، اور بنا بنایا شربت شہتوت آتا ہے، توت سے آگے نام سے، تو یہ بھی آپ لے کر 2 چمچ گرم پانی میں ڈال کے اس کو استعمال کر لیں تو یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا پانی لے کر اس میں 1-2 منقے ڈال لیں، اس میں 1 انجیر ڈال لیں، تو اس کو بھی پکا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی گلے کے لیے مفید انشاءاللہ ہوگی۔ باقی کھجلی کے حوالے سے، خارش کے حوالے سے، اور ددر آپ کہہ رہے تھے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو جو بھی ہے کہ بڑے کا گوشت بند کیا جائے، کٹے کا، بھینس کا، گائے وغیرہ کا، بچھیا کا، تو اس کا گوشت بند کیا جائے تو یہ اس حوالے سے مفید نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چاول، یہ کس حوالے سے، خارش کے حوالے سے یا ددر کے حوالے سے؟ مکس ایک ہی علاج بتا رہا ہوں تمام کا، ٹھیک ہو گیا، کم و بیش انشاءاللہ اس میں کافی ہوگا۔ تو ایسے جو مریض ہیں جو سب سے پہلے تو وہ علاج کریں کہ جو غذائی علاج ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو، ورنہ دوائیوں سے فائدہ مشکل ہی ہوگا۔ تو بڑے کا گوشت بند کریں، اسی طرح سے جو مرغن غذائیں ہوتی ہیں اور آلو وغیرہ بریانی ٹائپ کی جس میں تیز مرچ مسالے ہوتے ہیں ان سے بچیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس میں ایک دوا تو یہ ہے کہ آپ گل منڈی کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، چھوٹے چھوٹے گول گول یہ
बेर टाइप के ही होते हैं, तो वाइट से कलर के, मिट्टी से कलर के। और इसके साथ ही उनाब एक जड़ी बूटी है, वो भी बेर की तरह छोटे छोटे लाल लाल होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ले लें 100 ग्राम। इनको जो है ना आप 1 लीटर पानी लें, तकरीबन 4 गिलास पानी में डाल के उसको पका लें, और जब आधा पानी रह जाए तो इसको छान लें। छानने के बाद इसमें आधा किलो चीनी शामिल कर लें, या गुड़ शामिल कर लें, तो या मिश्री शामिल कर लें। तो उसको पहले पका लें, इसको छान लें, फिर इसका जो पानी होगा उसके अंदर मिश्री आधा किलो या चीनी या गुड़ शामिल करके इसको पका लिया जाए। पकाने के बाद इसको जब ये थोड़ा पक जाए, उबाल वगैरह आ जाए, तो उसको उतार के किसी खुश्क बर्तन में डाल के रख लें, और सुबह शाम 2-2 चम्मच इसके इस्तेमाल कर ली जाए, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। और अगर गर्मियाँ हो तो गर्मियों में गुले नीलोफर के नाम से एक जड़ी बूटी और होती है, वो भी इसमें शामिल कर ली जाए, और इसका पानी थोड़ा सा 1 गिलास और बढ़ा लें। ये भी है। इसके अलावा जो है वो थायराइड के हवाले से था, इसका तो बाकायदा इलाज होता है प्रॉपर। तो ऐसे मरीज़ को कम से कम परहेज़ जो है ना, वो चावल से, आलू से, बादी चीज़ें, गोभी, बैंगन, भिंडी, अरवी, तली हुई चीज़ों से, इनसे बचना चाहिए। और बड़े का गोश्त वगैरह, इससे बचेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा मरीज़ जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अच्छा, एक ये पूछ रहे हैं जी, चेहरे पर छाइयाँ हैं, क्या करें? छाइयाँ एक तो खून की कमी की वजह से भी होती हैं, और अंजीर का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। इसमें कई एक मामलात की वजह से जो छाइयाँ हो जाती हैं, तो अंजीर से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और इसके अलावा अनार भी ले सकते हैं, इसमें अनार भी ले सकते हैं। छाइयों की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर अगर देखा जाता है तो खून की कमी होती है, या फिर बदपरहेज़ियाँ होती हैं। सही कि वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा चावल का इस्तेमाल है, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो फिर इस तरह से मामला ख़राब हो। ठीक हो गया जी। ठंडी चीज़ों में बर्फ़ वगैरह तो फरमा रहे होंगे, बर्फ़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? बर्फ़ मुराद नहीं है, जैसे मिसाल है कि चावल हैं वो ठंडे हैं, इसी तरह से यानी इनकी तासीर बहुत अच्छी ग़िज़ा है चावल। मकसद ये नहीं कि बाद लोग समझते हैं कि हकीम लोग जो चावल का ही मना करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो चावल बहुत अच्छी चीज़ है, मौके महल से आप इसको इस्तेमाल करें, हफ़्ते में 2 बार 3 बार, और मुनासिब मिकदार में। लेकिन ये है कि एक शख्स है उसको पहले ही पेशाब आवर है, इसी तरह जोड़ों के दर्द वाले अगर चावल लेंगे, ये बादी भी हैं तो दर्द करेंगे जी, तो मौके महल से ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, कॉल्स भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ले ली, फरमाइश भी कोशिश की लेने की, और चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। मैं चाहूँगा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से राशिद भाई, आप ये इरशाद फरमाएं कि जो आपको अव्वलियत अता फरमाए। बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि जो आपने शुरू फरमाई हैं, 1-2 तो हमने शुरू में अर्ज़ की हैं, मज़ीद क्या क्या है इरशाद फरमाएं। जी, शख्सियात के हवाले से जब गुफ्तगू की जाती है या किताबें तसनीफ़ की जाती हैं, तो उनके हवाले से ये भी ज़िक्र किया जाता है कि वो कौन कौन से काम हैं, वो कौन कौन से उमूर हैं जिनकी इब्तिदा इनसे हुई, इन्होंने उसको ईजाद या दरियाफ़्त किया या राइज किया, तो उनको अव्वलियात की हेडिंग से याद किया जाता है। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये कमाल अता फरमाया कि कई उमूर की इब्तिदा आपसे हुई, जैसे कि कलम से लिखना। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कलम से लिखा। कलम मौजूद था, लेकिन उसको लिखने के एतबार से सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर कपड़ों को सीना और सिले हुए कपड़ों को पहनना, इसकी इब्तिदा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से होती है। यहाँ एक सवाल होता है कि क्या इससे पहले लोग लिबास इस्तेमाल नहीं करते थे? तो इससे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवरों की खालों को बतौर लिबास इस्तेमाल करते थे। सही। लेकिन कपड़े को सीना और कपड़े को बतौर लिबास इस्तेमाल करना, इसका आगाज़ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फिर हथियारों को बनाने वाले सबसे पहले ये तराजू और पैमानों को कायम करने वाले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले, और इल्म नुजूम और इल्म हिसाब में सबसे पहले नज़र करने वाले ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। क्या बात है जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक ने बड़ा मकाम अता फरमाया, रिफ़तें अल्लाह पाक ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाई है। मैं चाहूँगा रिफ़त इदरीस और रिफ़त मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या फ़र्क है, कुछ आप इरशाद फरमाएं। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम का जो मकाम और मर्तबा बयान किया, उन्हें एक वस्फ़ अता फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने कि उनको एक रिफ़त इन माना में अता फरमाई कि उनको जो है वो ज़िंदा गोया के आसमानों पे उठा लिया गया।
تو لیکن علماء کرام جو یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رفتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہر جہت سے عطا فرمائی ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. تو نبی پاک علیہ السلام کا جو ذکر ہے، آپ کی رفعت کا بیان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی رفعت بیان ہے. جب آذانیں ہو رہی ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں آذان ہو رہی ہے اور شاید کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا ہوگا جس لمحے کے اندر دنیا میں کہیں آذان نہ ہو رہی ہے. تو آذانوں کے اندر اور تقریباً 9.5 گھنٹے مسلسل فجر کی اذان ہوتی ہے. اللہ، فجر کی اذان جب یہ شام کے ممالک، مغربی ممالک تک پہنچتی ہے، جہاں سے فجر کی اذان شروع ہوئی تھی وہاں سے دوبارہ ظہر کی اذان شروع ہو چکی ہوتی ہے. ظہر کی اذان تقریباً پاکستان کراس نہیں کرتی ہے، وہیں پر پھر عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. انڈونیشیا، ملائیشیا کے یہ جو ممالک ہیں یہاں پر پھر عصر تو ابھی اپنے جزیروں میں ہی گھوم رہی ہوتی ہے کہ مغرب باہر ہی نہیں آتی، عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. یوں جنہوں نے تحقیق کی ہے انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں 1 منٹ تو دور کی بات ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب ان فضاؤں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ گونج رہا ہو. تو اللہ پاک نے یوں بھی رفعتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں. یقیناً حضرت ادریس علیہ السلام کی بھی بڑی رفعتیں ہیں. آپ کو آسمانوں پر بلند کیا گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. سبحان اللہ. کئی اوصاف کے حامل ہیں حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت اعلیٰ کا ایک شعر میں بیان کرنا چاہوں گا. اعلیٰ فرماتے سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم وراؤ. یعنی دیگر انبیاء کرام کا کمپیریزن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی جہت اور مکان میں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر یا جنت کی طرف رفعت دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی طرف رفعت دی گئی. لیکن نبی کریم علیہ السلام ہے کہ آپ کی بلندی لا مقام ہے. سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا. واہ واہ کیا بات ہے. میں چاہوں گا آخر میں سجاد بھائی حضرت ادریس علیہ السلام کی جو عملی زندگی ہے اس میں ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ جی ماشاءاللہ. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، آپ قبلہ شاہ صاحب اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے دین کے ساتھ دنیا دونوں کو لے کر کے چل رہے تھے. دین اور دنیا دونوں کو لے کر کے چل رہے تھے. ایسا انہوں نے جو ہے نا خوبصورت زندگی گزاری ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت محسوس کی اس کا آغاز بھی کیا. کپڑے آپ نے دیکھے کہ کپڑے نہیں لوگ پہن رہے تو کپڑوں کا آغاز کر دیا. شہر بسائے آپ نے، بہت ساری جیسے اولیات جو ہے نا ان کا ذکر کیا گیا. لیکن میں یہاں ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی زندگی میں ایک خوبصورت چیز یہ تھی کہ آپ کے کپڑے سلائی کرتے تھے نا جی، تو ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا گیا. ایک ٹانکا سبحان اللہ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں. جی، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا نا، بڑی خوبصورت آیت رب ذوالجلال نے فرمایا، وہ مرد جن کو ان کی بے تجارت، ان کا بزنس، ان کا کاروبار، ان کی جاب اللہ کے ذکر سے غافل نہیں. کیا بات. تو حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام بھی کر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. کیا بات تو ہے. یہ چیز جو ہے نا ہمیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے. واہ واہ. اللہ پاک ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین گزارش یہ ہے کہ بڑی پیاری کتاب مفتی قاسم صاحب کی سیرت الانبیاء، آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ادریس علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور دیگر بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ضرور پتہ چلے گا. اللہ تعالی ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی شان و رفعتوں اور مقام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو آج ہم نے گفتگو میں جو بہترین پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. جھوم
کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام، پرسیا پور پیاری پیاری داڑھی پر درود، پرسیا پر پیاری پیاری داڑھی پر درود، مصطفیٰ کے گئے سوئے خمدار پر لاکھوں سلام، جو پائے اقدس پہ چادر پر امام پر درود، جو پائے اقدس پہ چادر پر امام پر درود، جانے عالم آپ کی پیزار پر لاکھوں سلام، جانے عالم آپ کی پیزار پر لاکھوں سلام، رحمت لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، میٹھے مرشد میرے بقیے پاک میں پایا مزار، میٹھے مرشد میرے بقیے پاک میں پایا مزار، سارے بھیجو مرشد تار پر لاکھوں سلام، سارے بھیجو مرشد تار پر لاکھوں سلام، سارے بھیجو مرشد تار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرورو سردار پر لاکھوں سلام، کھلے آنکھ صلی